رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مرشدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب۔ ایک اور بلند ترین صلوات کا ساتھ۔ آج کی مجلس بعنوان آغاز سفر کربلا، مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کی ہجرت دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اور قیامت تک انسان کو بحیثیت انسان زندگی گزارنے کے لیے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 30 سے 35 منٹ میں انشاءاللہ فضائل و مصائب کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے اس جملے کو پیش کیا ہے کہ جو امام نے آج کی رات یعنی کل 28 رجب المرجب کو نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جب محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، نہ جائیے، رک جائیے، ٹھہر جائیے، تو امام نے فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا، میں دنیا میں شر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا بطرا، میں بغاوت کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا ظالما، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدا، میں کائنات میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اگر یہ جملہ یہیں تک ہوتا تو شاید بات مکمل ہوتی، لیکن میرے امام نے اس کے آگے ارشاد فرمایا ارید ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں امر بالمعروف کو قائم کروں۔ اس کے بعد
وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں نہی عن المنکر کو قائم کروں، واسیر بسیرت جدی و ابی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اپنے جد کی اور اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو قائم کروں۔ صلوات یہ جو مکمل امام علی مقام کا جملہ ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے جلدی سے ترجمہ پیش کر دیا، کہ جس میں امام نے فرمایا کہ میں شر کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں بغاوت کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف 28 رجب سن 60 ہجری کے لیے منسلک اور متعلق ہو کر رہ جائے، نہ، امام کا نکلا ہوا ہر جملہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیتیں قیامت تک کے لیے معجزہ ہیں، ایسے ہی امام کا ہر جملہ بھی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ امام علی مقام نے جو فرمایا کہ میں شر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، تو صرف 28 رجب کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ امام یہ کہنا چاہتے تھے دیکھو اگر میرے جاننے والے ہو، مجھے پہچاننے والے ہو، میری عزاداری کرنے والے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، تو یاد رکھنا 4 چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، سب کچھ ہو جانا مگر کبھی شریر نہ بننا، کبھی شرارتیں نہ کرنا، کیونکہ شرارتیں کرنے والا مکار تو ہو سکتا ہے مگر حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا جملہ انی لم اخرج اشرا، آپ دیکھیں گے 2 مہینہ 8 دن جو عزاداریاں یا اس کے علاوہ پورے سال میں جو عزاداریاں ہوتی ہیں، یقین جانیے آپ نے نہ جانے کتنے علماء سے، نہ جانے کتنے شعراء سے سنا ہوگا کہ عزاداریوں میں سیاستیں شامل ہو گئی، عزاداریوں میں سیاستیں داخل ہو گئی۔ یہ غلط بیانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آج انسان اسے بلانے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیشہ کانٹیکٹ میں لگا ہوا ہو، جس سے ہمارا دل لگا ہوا ہو، جس سے ہمارا کوئی تعلق لگا ہوا ہو، مگر عزیزان گرامی جو آ بھی جائے نا تو ہمارے اعتبار سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی صاحب یہ پڑھنا ہے، آج اس کو ذلیل کرنا ہے، آج اس کو یہ بتانا ہے، آج اس کو یہ سبق سکھانا ہے۔ امام علی مقام نے 28 رجب کو نکلتے ہوئے کہہ دیا تھا میری عزاداری کو عزاداری رہنے دینا، سیاست کا اڈا نہ بنانا۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھیں گے یہ ایک حقیقت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، ہم اسے بلائیں گے جس سے ہمارا کانٹیکٹ ہے، بھلے وہ جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، سوشل میڈیا پہ مشہور ہو گیا، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم اسے نہیں بلائیں گے کتنا بھی بڑا عالم ہو، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کتنا بھی بڑا عالم ہو ہمیں نہیں پڑھوانا، ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہمارا دل اس سے نہیں ملتا، ہمارا نظریہ اس سے نہیں ملتا۔ یاد رکھنا امام نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے نظریے کو ملانا، امام نے یہ کہا میرے نظریے کو ملانا۔ اگر مجھ سے نظریہ مل رہا ہو تو ممبر پہ لے آنا، اگر مجھ سے نظریہ نہ ملے تو ممبر سے نیچے ایسے اتار دینا جیسے میرے بھائی حسن نے ممبر سے اتارا تھا۔ لیکن آج کا زمانہ الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ پہلا جملہ امام کا انی لم اخرج شرا، میں شر کے لیے نہیں نکلا۔ دوسرا سنیں گے ولا بطرا، میں بغاوت کے لیے نہیں نکلا، سرکشی کے لیے نہیں نکلا، نافرمانی کے لیے نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہجرت جو ہوتی ہے نا، اگر ہجرت نافرمانی کے لیے ہے، خدا سے دوری کا سبب ہے، تو یہ ہجرت قابل مذمت ہے، قابل رحمت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ جو اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اگر ہجرت کرتے ہوئے انہیں موت آ جائے فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب میرے ذمے ہے، میں انہیں اپنا اجر دوں گا، میں اپنی بارگاہ سے ثواب دوں گا۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ لیکن جو سرکشی کے لیے ہجرت کرتے ہیں اللہ کی ان پہ لعنتیں اور مذمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہجرتیں 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہجرت ہوتی ہے، اچھا ہجرت نکلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک ہجرت ہوتی ہے خدا اور رسول کی طرف، جس میں انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، دعاؤں میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ مگر ایک ہجرت ایسی ہوتی ہے نمازوں کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، دعاؤں کا پتہ نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں۔ یاد رکھنا امام حسین نے جو ہجرت کی ہے نا، اس ہجرت کے بعد کوئی نہیں بتا سکتا کہ جناب سکینہ نے بھی نماز قضا کی ہو، جناب علی اکبر نے نماز قضا کی ہو، جناب قاسم نے کسی نماز کو ترک کیا
ہو. ہجرت اگر اللہ کے قریب لے کر آئے تو یہ اللہ والی ہجرت ہے، اگر اللہ سے دور کر دے یہ شیطان والی ہجرت ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. پہلا جملہ امام کا، میں نہیں نکلا ہوں شر کے لیے. دوسرا جملہ والا بتیرا، میں بغاوت کے لیے نہیں نکلا ہوں. تیسرا جملہ کیا ہے؟ ولا مفسدہ، میں دنیا میں فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں. آج ہم شیعان حیدر کرار کی بات کریں گے. دیکھیں اتنا مجمع تو مغرب کے بعد بھی ہوتا ہے، اتنا مجمع نماز کے بعد بھی ہوتا ہے. میں نے اس لیے بھائی سے کہا کہ تھوڑی دیر اور بڑھائیے، تھوڑی دیر اور بڑھائیے، تھوڑی دیر اور بڑھائیے، تاکہ لوگ پہنچ جائیں، تاکہ 9:30 کا جو ٹائم دیا گیا ہے تو ٹائم کچھ زیادہ کرنے کا کچھ تو فائدہ ہو. ورنہ میں تو گزارش کروں گا کہ بھائی اگر 10 بجے سب آ سکتے ہو تو 10 کا ٹائم رکھے، 10:30 بجے آ سکتے ہو تو 10:30 کا رکھے، تاکہ جس وقت سب پہنچ سکے اس وقت مجلس کا آغاز ہو، تاکہ سب کے سب پہنچ سکے، سب کے سب سن سکے، سب کے سب ثواب کو حاصل کر سکے. اصل مقصد تو یہی ہے. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. ورنہ 15-20 میں پڑھنا ہو تو ماشاءاللہ مغرب کے بعد تو اتنے موجود ہوتے ہیں. اگر 15-20 کے درمیان ہی پڑھنا ہو تو ماشاءاللہ مغرب کے بعد تو ہر روز اتنے موجود ہوتے ہیں، کوئی دقت نہیں. ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے. بھائی اس بات کو یقیناً سمجھیے کہ جب 9:30 بجے کا میسج ڈالا گیا ہے تو کیا ہم مولا کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ 9:30 کا میسج اس لیے ڈالا گیا کہ ہر بندہ پہنچ سکے. کیا وہ وقت مولا کے نام پر ارے یہ کر لوں یہ کر لوں زندگی بھر کرنا ہے؟ اگر ہم مولا کے لیے وقت نہیں دے سکتے تو پھر کس کے لیے وقت دیں گے؟ اور اتنا یاد رکھیں کہ ہم نے جو وقت مولا کے لیے دیا ہے وہی وقت ہے جو ہمیں کامیاب بنائے گا، ہے نا؟ ورنہ کوئی اور وقت نہیں ہے جو ہمارے برے وقتوں کو اچھے وقتوں میں تبدیل کر سکے. کسی کے اندر نہ اتنی طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ اختیار ہے، نہ اقتدار ہے. بس ہمارے امام کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی ان کے لیے وقت دے گا تو محشر کے وقت کو وہ بھی ہمارے لیے اچھا بنا دیں گے. مگر ہم تو وقت دے. ایک بلند ترین صلوات پر محمد والے محمد پر. بھائی یہ گزارش تھی، کوئی دل پہ نہ لے، یہ گزارش تھی. امام نے کیا فرمایا؟ میں شر کے لیے نہیں نکلا، میں بغاوت کے لیے نہیں نکلا. اس کے بعد تیسرا جملہ، میں فساد کے لیے نہیں نکلا. آپ دیکھیے قسم خدا کی پوری دنیا چھان ماری ہے، خصوصاً ہمارا ہندوستان اور پاکستان. کتنے فسادات ہیں، کتنے فسادات. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، دوسروں کو تو چھوڑیے. امام آج کے دن جاتے جاتے پیغام دے رہے ہیں کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا، مگر سب سے زیادہ فساد ہماری قوم میں. کبھی ذات کے نام پر، کبھی پیسے کے نام پر، کبھی امیری اور غریبی کے نام پر، ہاں کبھی کسی نام پر بہانے چاہیے. اور خصوصاً ماہ رمضان اور 2 مہینہ 8 دن، وہ کیا کہنے فساد کی آدھیاں اور فساد کے طوفان. بس ماہ رمضان آنے دیجیے. جو کبھی فساد نہیں ہوتا وہ ماہ رمضان میں کر بیٹھتا ہے. 2 مہینہ 8 دن آنے دیجیے، جو کبھی فساد نہیں کرتا 2 مہینہ 8 دن میں فساد کر بیٹھتا ہے. یا تو 2 ہی چیزیں، یا تو یہ بندے پورے سال ہوتے نہیں، ماہ رمضان اور 2 مہینہ 8 دن میں ہوتے ہیں تو فساد کر بیٹھتے ہیں، یا تو پورے سال ان پہ شیطان نہیں آتا اور جس میں شیطان بند ہو جاتا ہے اس میں سوار ہو جاتا ہے. یہی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. سب سے زیادہ فساد، چھوٹی چھوٹی بات پہ فساد. اتنا امام کہہ رہے ہیں دیکھو میں فساد کے لیے نہیں نکلا. انجمن کے نام پہ فساد ہوگا، مجلسوں کے نام پہ فساد ہوگا، محفلوں کے نام پہ فساد ہوگا، مسجد کے نام پہ فساد ہوگا، مدرسے کے نام پہ فساد ہوگا، چندے کے نام پہ فساد ہوگا، کسی عمارت کے نام پہ فساد ہوگا، کمیٹی اور جماعت کے نام پہ فساد ہوگا، کسی چیز پہ فساد ہوگا. عزیزان گرامی قدر، ہماری قوم ہے یا فساد کی جڑ بن گئی ہے. امام نے فرمایا میں فساد کے لیے نہیں نکلا، اور اس کو دیکھے تو کھانے پہ فساد ہو رہا ہے، صبح کی سحری پہ فساد ہو رہا ہے، شام کی افطاری پہ فساد ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں فسادی یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. یہ امام کا جملہ 28 رجب کا ہے. ولا مفسدہ، میں فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں. مگر آج ہماری قوم میں چھوٹی چھوٹی بات، اچھا ہر قوم میں دیکھیں الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ہماری قوم میں کیا پتہ کچھ زیادہ ہی ہیں. اور ہر علاقے میں 1-2 بندے ایسے ہوتے ہیں جو طلحہ و زبیر کی طرح ہوتے ہیں. ہاں ہر قوم میں 1-2 بندے ایسے ہوتے ہیں جو طلحہ و زبیر کی طرح ہوتے ہیں. اگر ان کا مزاج امام سے مل گیا تو ٹھیک، ورنہ پوری قوم کو بہا لے جاتے ہیں.
پوری قوم کو بہا لے جاتے. عزیزان گرامی، امام نے یہ نہیں کہا مزاج اپنا دیکھنا، ہمارا مزاج دیکھنا کہ ہمارا مزاج کیا تھا، ہماری سیرت کیا تھی، ہمارا طریقہ یہ کیا تھا. آج کے زمانے میں امام کا نظریہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنی نظر اور نظریے کی بات کی جاتی ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. میں ابھی تک جو بات کر رہا تھا یہ میری تیاریوں میں نہیں تھا، مگر آ گیا تو پیش کر رہا ہوں. جو تیاریوں میں وقت لوں گا، چونکہ آج کی رات ہے، آغاز سفر کربلا ہے، لیکن یہ پیغام دینا تھا. حقیقت میں ہر قوم میں ایک دو ایسے بندے ہوتے ہیں جو پوری قوم کو اپنے لفظوں میں، جملوں میں بہا لے جاتے ہیں. دھیرے دھیرے 2 لوگ، 4 لوگ، 8 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ متنفر ہو کر کیا کرتے ہیں؟ طلحہ زبیر نے جو کام کیا تھا وہی کام کرتے ہیں. میرے عزیزوں، امام نے ہمیں فسادی بننے کو نہیں کہا ہے، امام نے ہمیں اتحادی بننے کا حکم دیا ہے. فسادی بننے کا حکم نہیں دیا ہے، اتحادی بننے کا حکم دیا ہے. فساد کا حکم نہیں دیا ہے، اتحاد کا حکم دیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ مولانا شاید میرے اوپر، معذرت یہ کیمرہ گواہ ہے، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس عمر میں کئی جگہوں پہ جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. آپ سے مجھ سے بزرگ ہیں، مجھ سے زیادہ جا چکے ہیں، اگر غلط ہو تو بیان کر دیجئے گا. ہر جگہ، ہر قوم میں ایسے افراد ہوتے ہیں. مزاج نہیں ملا یہ معاملہ، بھائی امام کا نظریہ ملائیے. امام کا نظریہ کیا تھا؟ امام کے نظریے پہ آپ کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ ذرا آگے بڑھ جائیے، بلا مفسدہ کے آگے بڑھیے. ایک اور امام کا اسی میں جملہ ہے، ان لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدہ. چوتھا لفظ تھا مفسدہ، تیسرا لفظ ہے ظالمہ. میں ظلم کے لیے نہیں نکلا. ہم کہیں ہم جناب زہرا کے ماننے والے پھر بھی ظلم کرتے رہے، ہم مولا علی کے ماننے والے پھر بھی ہم ظالم بنے بیٹھے رہے، ہم مولا حسین کے چاہنے والے پھر بھی دوسروں پہ ستم کرتے رہے. عزیزان گرامی، پھر ان ظالموں میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ امام نے کہا میں ظلم کے لیے نہیں نکلا، تو ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم ظالم نہ بنے. اگر کسی مظلوم کا دفاع نہیں کر سکتے تو کم از کم ظالم تو نہ بنے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں دفاع نہیں کر پاتا وہاں خود بھی ظالم بن جاتا ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو میری سیرت یہ ہے، میں نہ تو ظلم کرتا ہوں نہ ظلم سہتا ہوں، میں نہ ظلم کرتا ہوں نہ ظلم سہتا ہوں. اور آپ کو دیکھنا ہے تو آج اس زمانے میں بھی مثال ملے گی. ایک واحد ملک ہے جس نے آقا حسین کے اس نظریے کو اپنایا، جس ملک کا نام ہے ایران. نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے نہ کسی کے اوپر ظلم کو سہتا ہے. اور آج جہاں پوری دنیا ظالموں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا لیتی ہے، وہ ایران آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتا ہے حسین نے 28 رجب کو کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہم حسین جیسے ہیں، تو یزید جیسا ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی قدر، اس کو اپنائیں، عملی طور پہ شر اور شرارت کو دور رکھیں، فساد کو دور رکھیں. آج کی آغاز سفر کربلا کی رات ہے، اپنے اندر اسے اپنائیں. شر دور ہو، فساد دور ہو، بغاوت سرکشی دور ہو، ظلم و ستم دور ہو. ہم امام کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آئیے میں نے پیغام اپنا دے دیا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے فضائل کی روشنی میں. امام علی مقام کا سفر شروع ہوا. دنیا کے افراد، ہر قوم کے افراد، بالخصوص امت مسلمہ، ہمارے اماموں کے اوپر کبھی اعتراض ہے، کبھی عقیدے پہ اعتراض ہے، کبھی عمل پہ اعتراض ہے، کبھی ہمارے کسی معاملے پہ اعتراض ہے. حد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں. ان کے اعتراضاتوں میں سے ایک اعتراض آج کی رات میں بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا، جب مولا حسین کو پتا تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ عالم غیب ہے، جب ان کو پتا تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑنے کی؟ مدینے میں ہی شہید ہو جاتے. اچھا اور بھی اعتراض ہے، کسی صاحب نے بڑھ کے کہا، بہت بڑے عالم ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اس لیے چھوڑا تاکہ وہ حکومت کو جنگ کے ذریعے حاصل کر سکے. اچھا ایک صاحب اور ہیں
انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے، استغفر اللہ، وہ اپنی جان بچانے کے لیے الگ الگ اعتراضات ہیں، مگر اس 15 منٹ میں آپ کے سامنے ان اعتراضات کا جواب دے دوں۔ سب سے پہلا بعض نے یہ کہا کہ اس لیے نکلے تاکہ حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اختیار و قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، مملکت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مگر عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا جس روز آقا کی ولادت ہوئی اسی روز ولادت ہوتے ہی عرش سے ایک فرشتہ آیا، اس میں اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی کہ عرش سے آنے کے بعد خود بخود اندر چلا جائے، وہ خود وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے جبریل جاؤ رسول سے اجازت لے کر آؤ تاکہ میں حسین کے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اجازت جب مل گئی اندر گیا، جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کیا۔ مس کرنا تھا کہ اس کو بالوں پر ملے، بالوں پر کا ملنا تھا کہ آسمان کی طرف اڑتا ہوا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو پہلے ہی دن دنیا میں آتے ہی آسمان کے فرشتوں کو بالوں پر دے دے، اس کی حکومت آسمان پہ ہے، تو جو جنت پہ حکومت کرتا ہو اسے دنیا کی حکومت کیوں چاہیے؟ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ یہ حکومت کے لیے بھائی، جس کی حکومت عرش پہ ہے، جسے پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جس کی حکومت جنت کے اوپر ہے، وہ دنیا کی حکومت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اچھا ذرا آگے بڑھیں، کسی نے کہہ دیا اس لیے نکلے تاکہ جنت، ابھی کا پیغمبر نے انہیں سردار جنت بنایا۔ بھائی جس کو چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جنت کے لیے نکلے؟ تیسرے صحابہ آگے بڑھے، یہ تین ہمیشہ فی التین رہے، اور انہوں نے کہا حضور اس لیے نکلے تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ ہاں کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام اس لیے نکلے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آئی ہوئی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ بتائیے اگر حکومت پولیس آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کو خبر لگ جائے گھنٹہ پہلے کہ کچھ پولیس والے گھر میں چھاپا مارنے والے ہیں، تو آپ اس 1 گھنٹہ پہلے جس وقت خبر لگی ہے آپ کیا کریں گے؟ نہ تو سامان باندھیں گے، نہ تو آپ اپنا پرس چیک کریں گے۔ جیسے ہی خبر لگے گی کہ پولیس ہمارے پیچھے، سب کچھ چھوڑیں گے کہ جہاں بھاگ سکتا ہوں بھاگ جاؤں، کہ ہمیں کوئی تلاش نہ کرنے پائے۔ یہی بات ہے نا، اگر کسی کے پیچھے کوئی پولیس لگ جائے تو وہ جتنی جلدی ہو سکے گا بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا وہ بھاگے گا کہاں؟ جہاں اس کے رشتہ دار ہو، جہاں اس کی پہچان ہو، مگر علاقہ ایسا ہو کہ جو اس آفیسر کے انڈر میں نہ آتا ہو، ہے نا؟ بھاگنے والا یہی کوشش کرے گا کہ میں بھاگوں، جلدی سے بھاگوں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی مجرم اپنے بچے کو لے کے بھاگا ہو، کبھی آپ نے دیکھا کوئی مجرم اپنے گھر والیوں کو لے کے بھاگا ہو، کبھی آپ نے دیکھا کوئی مجرم گھر کی خواتین کو لے کے بھاگا ہو؟ کہا مولانا پاگل ہو گئے، اگر کسی کے پیچھے حکومت پڑ جائے نا تو وہ تنہا بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ مسئلہ حل ہو گیا، جسے جان بچانا ہو وہ تنہا بھاگتا ہے، جسے دین بچانا ہو وہ پورے گھر والوں کو لے کر جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ جسے اپنی جان بچانا ہو تنہا بھاگتا ہے، جسے دین اسلام بچانا ہو وہ پورے گھر والوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ کب دین کے لیے کس کی ضرورت پڑ جائے، کب کس کی ضرورت پڑ جائے۔ تھوڑا سا اور، اچھا ایک صاحب نے اور بہت بہترین اعتراض ہے اور اس کا جواب بہت ہی اعلیٰ، جب پتا تھا، آپ کہتے ہیں کہ عالم غیب ہے، ان کو پتا تھا کہ وہ کربلا جا کے شہید ہو جائیں گے، تو بھائی مدینے میں ہی شہید ہو جاتے، ہے نا غضب کا اعتراض۔ جب ان کو پتا تھا کہ میں بھاگ کے کوفہ جاؤں یا کربلا جاؤں یا مکہ جاؤں، جہاں بھی جاؤں مجھے شہید ہو جانا ہے، تو کیا ضرورت تھی مدینے سے ہجرت کرنے کی؟ مدینے میں رہتے شہید ہو جاتے، جب وہاں شہید ہونا تھا ویسے یہاں شہید ہو جاتے، کم سے کم روضے رسول کے قریب تو شہید ہوتے، کم سے کم مدینہ رسول میں تو رہتے۔ اب اس کا جواب سنیے، علماء کرام نے جو اس کا جواب دیا، یقیناً انشاءاللہ میں نے آج سے 7 مہینہ پہلے اس جواب کو پیش کیا تھا کسی اور تاریخ میں، مگر آج ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں چونکہ آج کی تاریخ سے منسوب ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہمارے آخری نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے ان کی وفات یا شہادت؟ جلدی سے بولیے. ہمارے نبی کی شہادت ہے نا، مگر آج بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں. جب کوئی شہادت ماننے کو تیار نہیں تو قاتل کہاں سے ڈھونڈے گا؟ لہذا کیا ہوا؟ پیغمبر کی شہادت ہوئی، قاتل اور قاتلہ کو پوشیدہ کر دیا گیا. پتہ ہی نہیں کون قاتل ہے کون قاتلہ ہے. بس گنے چنے افراد ہیں امت مسلمہ میں جنہیں پتا ہے کہ شہادت ہے اور قاتل اور قاتلہ کون ہے، ورنہ سب سے چھپا دیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وفات یا شہادت؟ کہاں ہوئی شہادت؟ مسجد کوفہ میں. کس نے مارا؟ ہاں بھائی یہ تو فرنٹ پہ تھا، لیکن اس کے عقب اور پیچھے کیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ کس نے لالچ دی تھی؟ زمانے والوں کے لیے یا کر دیا گیا ابن ملجم نے مارا. یہی ہے نا آج بھی، عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا. اتنا چلیے. شہزادی فاطمہ کی وفات یا شہادت؟ مگر آج بھی جو ہے زمانے والے 14-15 سال پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے. ارے شکر منائے گوگل بابا کا، شکر منائے گوگل بابا کا کہ آج جاندار انسان تو شہادت ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر گوگل بابا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی. اور ایک جملہ، عظیم جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. آج یہ چلتا پھرتا جانور زہرا کے قاتلوں کو ماننے کو تیار نہیں، گوگل نام لے لے کے بتا رہا ہے زہرا کا قاتل فلاں تھا فلاں تھا. صلوات پر محمد والے محمد پر. رسول اللہ کی ہوئی شہادت چھپا دیا گیا. امام علی مرتضیٰ کی شہادت پوشیدہ قاتل. شہزادی فاطمہ کی شہادت پوشیدہ کیا گیا، قاتل آج بھی چھپانے کی کوشش ہے. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، قاتل قاتلہ کو چھپا دیا گیا. کون تھا اصل؟ کس نے لالچ دی تھی؟ کیا تھا معاملہ؟ بس سامنے والے کو دکھا دیا گیا، اصل کو چھپا دیا گیا. کیوں امام حسین علیہ السلام نے آج 28 رجب کو مدینہ چھوڑا؟ کیوں آپ نے سرزمین کربلا کو منتخب فرمایا؟ امام حسین جانتے تھے میرے نانا کے قاتل کو چھپایا گیا، میری ماں کے قاتل کو چھپایا گیا، میرے بابا کے قاتل کو چھپایا گیا، میرے بھائی کے قاتل کو چھپایا گیا. میں اب کسی شہر میں نہیں رہوں گا، میں جنگل تلاش کروں گا، صحرا تلاش کروں گا، بیابان تلاش کروں گا، کیونکہ جتنے قاتل تھے سب چھپ کر آئے تھے. میدان میں کوئی چھپے گا نہیں. کہ جو اب میدان میں میرا قاتل بن کے آئے، سمجھ جانا اسی کا خاندان میری ماں کا قاتل ہے، میرے بابا کا قاتل ہے، میرے نانا کا قاتل ہے. اس لیے آج حسین نے مدینہ چھوڑا تاکہ سارے اہل بیت کے قاتل کو زمانے والوں کے سامنے لایا جائے. صلوات پر محمد والے محمد پر. سارے قاتلوں کو، جو میرا قاتل ہوگا اسی کا خانوادہ میرے خانوادے کا قاتل ہوگا. یہ کربلا کو اسی لیے چنا امام حسین علیہ السلام نے. مصائب میں بھی وقت لینا ہے مجھے. عزیزان گرامی، سفر کربلا کا آغاز. خداوند عالم ہمیں واقعی امام حسین علیہ السلام کے مقاصد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو جسمانی روحانی بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، سفر کربلا جو آغاز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ میں مکمل. اگر آغاز سفر کربلا ہی پڑھا جائے نا تو مصائب 2 گھنٹے سے کم نہ ہو. لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں 10 منٹ میں نے روک دیا فضائل کو، ورنہ میں اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا بھی اور کچھ اعتراضات 28 رجب کے حوالے سے اور ان کے جوابات ابھی باقی تھے، مگر مصائب کے لیے میں نے رخ کو موڑ دیا ہے. سنیے گا. 28 رجب شب آ گئی، اور اس سے پہلے کہ میں مصائب کو شروع کروں ایک روایت پیش کر دوں.
تاکہ آپ کا ذہن کہیں بھی ہو کربلا کی طرف متوجہ ہو جائے، مدینے کی طرف منسلک ہو جائے۔ سنیے گا، امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے کہتا مولا میں بڑا غریب ہوں۔ امام نے فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہ مولا فلاں مقام کا، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کہ بتا تو جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اگر تجھے تیرے وطن میں موت آ جائے تو کیا تیرے وطن والے تجھے غسل نہ دیں گے، کفن نہ دیں گے، دفن نہ کریں گے؟ تو ایک مرتبہ رو کے کہتا مولا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے وطن میں کیا کہیں بھی مر جاؤں، جہاں مسلمان ہوں گے مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن دیا جائے گا، مجھے دفن کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کربلا کا رخ کر کے کہا بھائی اپنے کو غریب نہ کہا کر، اصل غریب تو میرا بابا ہے جو پردیس میں قتل کر دیا گیا، بے گور و کفن جنازہ زمین پہ پڑا رہا۔ متوجہ ہو جائے عزادارو، آغاز سفر کربلا ہے۔ 26 رجب کو رات کے اس پہر میں میرا مولا مسجد نبوی میں نوجوانان بنی ہاشم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ قاصد آیا، آقا حسین آپ کو دربار میں بلایا گیا۔ کہا چلو میں آتا ہوں۔ امام نے اسے بھیج دیا۔ کچھ دیر ہوئی کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ قاصد آیا، کہا جاؤ اپنے حاکم سے کہہ دو میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ عزاداروں، امام وہاں سے اپنے بیت الشرف کی طرف آئے۔ زینب نے چہرے پہ اداسی دیکھی۔ بھیا حسین پہلے ایسا کبھی اداس نہ دیکھا تھا، بھیا کیا معاملہ ہے؟ کہا بہن زینب آج مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، دربار کا نام سننا تھا۔ زینب کا دل دھڑکنے لگا۔ عباس ذرا جلدی سے ادھر آؤ، اکبر ذرا ادھر آؤ، قاسم ذرا ادھر آؤ۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا شہزادی، آج تو انہیں بھیج دیا مگر عاشور کا دن ہوگا جب حسین کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھیں گے، ارے کوئی نہ ہوگا، آپ تنہا سوار کرانے پہنچیں گی۔ حضورکم الزہرا۔ زینب نے سب کو بلایا، اے نوجوانوں میرا بھائی پہلی دفعہ دربار جا رہا ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، مولا حسین آپ کا دربار میں جانا الگ تھا، سجاد کا دربار میں جانا الگ تھا۔ آپ دربار میں گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھی، پیروں میں بیڑیاں تو نہیں تھی، کمر میں لنگر تو نہیں تھے، مگر ذرا اپنے بیٹے سجاد کو دیکھے، ارے بیمار ناتواں جو دربار میں داخل ہوا، پیچھے پیچھے زینب و کلثوم ہے تو دائیں جانب محمد باقر ہے، بائیں جانب سکینہ ہے، کمر میں پار۔ حضورکم الزہرا۔ نوجوانوں کے نرغے میں اور حلقے میں میرا آقا چلا۔ دربار کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے آقا نے فرمایا نوجوانوں یہاں ٹھہر جاؤ، میں اندر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میری آواز بلند ہو فوراً اندر آ جانا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ یہ کہنے کے بعد جو حسین داخل ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کے پیر پہ کچھ وزن سا آ گیا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، عباس نے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے اور رو کے کہتے ہیں آقا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میری شہزادی نے وعدہ لیا ہے کہ حسین کو کچھ نہ ہو۔ ایک مرتبہ اٹھایا، اٹھا کے کہا عباس بس اتنی اجازت ہے، جب میری آواز بلند ہو دربار کے اندر داخل ہو جانا۔ حضورکم الزہرا۔ حسین دربار میں داخل ہوئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے ولی سے کہا کیوں بلایا؟ کہ مولا آپ کو خبر ہوگی مردود انتقال کر گیا ہے، اس کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے اور اس نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے۔ جیسے یہ جملہ سننا تھا، مولا حسین کا جملہ سنیے۔ مولا حسین نے فرمایا سنو، انا نحن اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ وبنا فتح اللہ وختم۔ اے ولی سن، ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں،
ہم وہ ہیں جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، مگر سنو یزید رجل فاسق و فاجر، یزید ایک فاجر و فاسق انسان ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ شارب الخمر، شراب کو پینے والا ہے۔ تم کہتے ہو یزید کی بیعت کر لوں؟ ارے رات کے اندھیرے میں یہ معاملہ طے نہ ہوگا، کل دن کے اجالے میں بلا لینا، زمانے والوں کو پتہ چل جائے گا کس کا بیٹا سلطنت کا حقدار ہے۔ بس یہ کہہ کہ میرا امام مڑا تھا، ایک مرتبہ مروان جو بیٹھا ہوا تھا تیز آواز میں کہتا ہے اے ولید اگر حسین چلے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے، حسین کو قتل کر دے۔ میرا آقا مڑ کر کے بلند آواز میں کہتا ہے یا ابن الزرقاء اتقتلوننی، کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ بنی ہاشم کے نوجوان دربار میں آئے، عباس نے تلوار نکالی، حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہے، عباس رک جاؤ، عباس ٹھہر جاؤ، عباس ابھی کربلا نہیں ہے، عباس رک جاؤ۔ شاید یہی سبب تھا کہ 2 محرم کو میرا آقا حسین تھک گیا اور یہ نہ کہہ سکا کہ اب کربلا نہیں ہے، زینب کو بلوانا پڑا، ارے میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ اجورکم للزہرا، عزادارو، میرا آقا وہاں سے نکلا، 26 رجب المرجب کو یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ 2 دن کیا ہوا، 27 رجب اور 28 رجب میں کیا ہوا، بس جلدی سے پیش کروں اور کل کے مصائب کو انشاءاللہ یہی سے مسلسل پیش کروں گا۔ 26 اور 27 رجب کے لیے ملتا ہے کہ میرا آقا حسین مسلسل پوری رات کبھی ماں کی قبر پہ بیان کرتا، کبھی اپنے نانا کی قبر پہ بیان کرتا۔ اور پتا ہے اپنے نانا کی قبر پہ کیا کہتے یا اللہ ہذا قبر نبیک، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پروردگار اس شہر مدینہ کے لوگوں نے مجھے مدینے میں رہنے نہ دیا، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ 26 رجب کے بعد 27 اور 28 کی رات، بڑی قیامت کی پوری رات میرے آقا نے دونوں قبروں پہ بیان کیا ہے۔ مگر جو آج کی رات آئی نا، ایک مرتبہ حسین نے کہا سامان سفر باندھا جائے، سامان سفر تیار کیا جائے۔ مجھے یقین ہے، بس ایک روایت پیش کروں گا اور ختم دعا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حق مجلس ادا کریں گے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی کہ جو اس مصائب کو، آج کے اس تاریخی مصائب کو سننے کے بعد خاموش رہ جائے۔ سنیں گے، آج کی رات مسلسل سامان کو باندھا جا رہا ہے، کیا کیا جائے گا، کیا کیا لایا جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو، روایتوں میں ہے کہ 250 اونٹ امام حسین لے کر چلے تھے، جن میں سے 50 اونٹوں پر پانی مشکیزوں میں بھرے ہوئے تھے، مگر اللہ جانے اتنا پانی رہتے ہوئے بھی سکینہ پیاسی کیسے رہ گئی۔ جو آج قافلہ باندھا گیا، سامان سفر باندھا جا رہا ہے، فہرست جانے والوں کی تیار کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ انہی تیاریوں میں حسین نے آواز دی اے عباس ذرا ادھر آؤ۔ عباس قریب آئے، کہا تحریر لکھو۔ ٹھیک ہے آقا، کیا لکھنا ہے؟ کہا لکھو کون کون جانے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آقا میں تیار ہوں، بس میری طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے۔ ایک کاغذ کو عباس نے اپنے ہاتھ میں لیا، ایک قلم کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا آقا بتائیے کیا لکھنا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا پہلے نمبر پہ نام لکھو زینب بنت علی، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ قلم کاغذ کو پھینکا، مولا کیا زینب بھی جائے گی؟ اجورکم للزہرا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، مولا آپ کے مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ عباس نے ایک مرتبہ تحریر کو پھینکا، آقا مجھ سے نہ ہو سکے گا، زینب کا نام میں لکھ دوں، گھر سے باہر جانے والوں کی فہرست میں زینب کا نام ہو مجھے منظور نہیں۔ عزادارو سنیں گے، بس سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے
تحریر تیار ہوئی. ایک مرتبہ حسین رات کی تاریکی میں پھر چلے آخری رخصت کے لیے. آپ جس جملے کا انتظار کر رہے وہ آخری جملہ آ گیا. آج کی رات حسین اب آخری رخصت کے لیے پہنچے. علماء نے تحریر فرمایا جب حسین پہنچے ہیں نا جنت البقیع میں تو سب سے پہلے روضے رسول قبر رسول پہ گئے اور جانے کے بعد خوب بیان کیا نانا تمہارا حسین جا رہا ہے. نانا جسے مدینے کی گلیوں میں اپنے شانوں پہ پھر آیا تھا وہ حسین اپنا وطن چھوڑ رہا ہے. نانا جسے اپنی انگلیاں چلا چلا پکڑ پکڑ کے چلایا تھا وہ حسین آپ کا شہر چھوڑ رہا ہے. بیان کرتے کرتے حسین اپنے بھائی کی قبر پہ چلے. مگر علماء تحریر فرماتے ہیں جب تک حسین اپنے نانا کی قبر پہ تھے ذی وقار کھڑے ہوئے تھے. جب اپنے بھائی کی قبر پہ چلے بڑی شان سے چلے. جانے کے بعد بیان کیا مگر جب ماں کی قبر پہ جانا تھا حسین ایسے چلے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل جاتا ہے. ارے جا کے بے ساختہ کہا اماں خدا حافظ تیرا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اب حسین تیری قبر پہ چراغ نہ جلا سکے گا. اماں تیرا حسین تیری قبر کو ودا کرنے آیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. جو حاضرین سب کی دل جاد حاجات کو مقبول فرما. جو پریشان سب کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ان اولاد نرین عطا فرما. جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو صالح قرار فرما. جو حج و زیارات کے متمنی ان حج و زیارات سے مشرف فرما. کائنات کے تمام شیان حیدر قرار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کائنات کے مظلوموں کی غیب سے امداد فرما. کائنات کے ظالموں کو نصف و نابود فرما. جو رزق و روزی کے لیے پریشان ہے پروردگار انہیں بہترین روزگار عطا فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت امام حسین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین ابن علی.